الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مائدہ 3 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، آج چوتھی آیت سے شروع کرنا ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم، کون سی چیزیں حلال ہیں ان کے لیے۔ ماذا، کیا، احل لہم، حلال کیا گیا ہے ان کے لیے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کے لیے۔ قل، آپ کہہ دیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، احل، حلال کی گئی ہیں، لکم، تمہارے لیے، طیبات، پاکیزہ چیزیں، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ ہر حلال چیز بظاہر پاکیزہ ہی ہوتی ہے، البتہ پاکیزہ وہ چیز بھی ہوتی ہے جس میں کراہیت نہ ہو۔ آپ فرما دیجئے حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ وما علمتم، اور جن کو تم نے سکھایا ہو، من الجوارح، شکاری جانوروں میں سے، اور جن کو تم نے سدھایا ہو یا سکھایا ہو، جانوروں کو سدھایا جاتا ہے نا شکار کے لیے، اور جن کو تم نے سکھایا ہو شکاری جانوروں میں سے، مقلبین، تم ان کو چھوڑتے ہو شکار پر، اور حلال ہے تمہارے لیے وہ جانور جن کو تم نے سدھایا ہو، من الجوارح، شکاری جانوروں میں سے، جوارح شکاری جانوروں کو کہتے ہیں، مقلبین، تم ان کو چھوڑتے ہو شکار پر، تعلمونہن، تم سکھاتے ہو ان کو، مما، اس میں سے، علمکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے سکھا دیا، تم سکھاتے ہو ان کو اس میں سے جو تمہیں اللہ نے سکھا دیا۔ وما، اور جو، علمتم، تم نے سکھایا ہو، من الجوارح، شکاری جانوروں میں سے، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو یا سکھایا ہو، مقلبین، تم ان کو چھوڑتے ہو شکار پر، تم سکھاتے ہو ان کو اس میں سے جو تمہیں اللہ نے سکھایا۔ فکلوا، پس تم کھاؤ، مما، اس میں سے، امسکنا، جو روک رکھا ہو انہوں نے، علیکم، تمہارے لیے، پس تم کھاؤ، امسکنا، جو وہ روک رکھیں، لکم، تمہارے لیے، وذکروا، اور تم یاد کر لو، اسم اللہ، اس پر اللہ کا نام، علیہ، اس پر، اور تم یاد کر لو اللہ کا نام، علیہ، اس پر، یعنی تکبیر پڑھ لو، بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ لو، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے، سریع، جلد لینے والا ہے، حساب، حساب۔ پس تم کھاؤ اس میں سے، امسکنا، جو وہ روک رکھیں، علیکم، تمہارے لیے، اور تم یاد کر لو اس پر اللہ کا نام، اور تم ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا کون سی چیزیں حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بہت سی چیزوں کی حلت و حرمت کا بیان فرمایا، مگر شکار کا مسئلہ ابھی تک حل طلب تھا، اور اس سے متعلق صحابہ نے سوال کیا تھا۔ حضرت ابو ثعلبہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے شکار سے متعلق
پوچھا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ شکار کا مسئلہ بھی یہ حلت و حرمت کا ایک ضمنی مسئلہ ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کی گزر بسر کا جو دار و مدار ہوتا ہے شکار پر ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو جنگلوں اور صحراؤں میں رہنے والے لوگ ہیں یا پہاڑی لوگ ہیں، وہ جانوروں کا شکار کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ ساحلی علاقوں کے لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، اور کاروبار کا ایک حصہ شکار سے وابستہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے بھی قانون سازی کی ضرورت تھی۔ جوارح جو ہے یہ جارح کی جمع ہے، اس کی لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا، اس سے مراد شکاری جانور ہیں۔ اور مقلبین جب تم انہیں چھوڑتے ہو، یعنی شکاری جانور خود تو شکار کے پیچھے نہیں جاتے، ہم انہیں شکار کے لیے چھوڑتے ہیں، اور شکار پر معمور کرنے سے پہلے ان کو سدھایا بھی جاتا ہے۔ جو چیزیں ہمیں اللہ نے سکھائی ہیں وہ اس میں سے، یعنی علم اللہ کا ہوتا ہے، تربیت ہم کرتے ہیں، ان کو سدھارتے ہیں، تو پھر ان کا کیا ہوا شکار کھانا جائز ہے۔ عموماً کتے ہوتے ہیں نا جن کو سدھایا جاتا ہے شکار کا پیچھا کرنے کے لیے، شکاری کتے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ کچھ شرائط رکھی ہیں کہ ان شرائط پر اگر یہ پورا اتریں تو اس صورت میں ان کا شکار کھانا جائز ہے۔ پہلا کیا ہے کہ جس وقت تم وہ کتے سدھائے ہوئے ہو، شکاری جو جانور ہیں وہ سدھائے ہوئے ہوں، تربیت یافتہ ہوں، اور پھر ان کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا ہو، اور جوارحی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو شکار وہ جانور کرے وہ زخمی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں یہ اگر شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زخمی کر دے، آپ وہاں پہ پہنچے، آپ نے دیکھا ہے وہ ابھی اس میں اگر جان باقی ہے تو اس کو ذبح کر لیں، اگر ذبح نہیں بھی کیا اور یہ ساری شرائط ہیں پوری ہیں تو اس صورت میں حلال ہوتا ہے۔ قابو نہیں پایا ابھی اور وہ مر گیا، ذبح نہیں کیا آپ نے، وہ مر گیا تو بھی وہ حلال ہوتا ہے اگر یہ شرائط پوری کی ہیں۔ اس کو سدھایا ہے آپ نے اس جانور کو شکار کے پیچھے کرنے کے لیے، اور اس کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھا ہے، اگر قابو کرنے سے پہلے وہ مر گیا تب بھی وہ حلال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نوک دار دھاری دار آلے سے انسان جس وقت شکار کرتا ہے، تیر وغیرہ، تو اس کو چھوڑنے سے پہلے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے اور اس سے جانور کو مارے، اور وہ اگر قابو پا لیا اس پر تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کر دے۔ اگر نہیں بھی ذبح کیا تو اگر اس نے یہ شرائط پوری کی ہیں تو اس صورت میں بھی وہ شکار حلال ہوتا ہے۔ الیوم آج کے دن، احل حلال کی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، طیبات پاکیزہ چیزیں، آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا، اوتو دی گئی ہے جن کو، کتاب حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا کھانا حلال ہے تمہارے لیے، اور کھانا ان لوگوں کا جن کو دی گئی ہے کتاب حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم، اور تمہارا کھانا، حل لہم حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات، اور پاک دامنہ عورتیں، من المؤمنات، ایمان والوں کی، اور حلال ہیں تمہارے لیے پاک دامنہ عورتیں ایمان والوں کی، ایمان والوں میں سے، والمحصنات، اور پاک دامنہ عورتیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی ہے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے۔ کتابیہ عورت سے بھی نکاح حلال ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ میں بتاتی ہوں۔ والمحصنات، اور حلال ہے تمہارے لیے، محصنات پاک دامنہ عورتیں، من المؤمنات، ایمان والوں میں سے، والمحصنات، اور حلال ہیں پاک دامنہ عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، اذا آتیتموہن، جب تم دے دو ان کو، اجورہن، ان کے حق مہر۔ آگے پھر نکاح کی شرائط اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، محسنین، قید نکاح میں لانے کے لیے،
غیر مسافحین، نہ کہ شہوت پوری کرنے والے ہوں، ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپ کر آشنائی لگانے والے۔ پیچھے یہ الفاظ خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے کہ غیر مسافحات، نہ وہ چھپ کر، کیا کوالٹی ہونی چاہیے، نہ وہ شہوت پوری کرنے والیاں ہوں، نہ چھپ کر آشنائی لگانے والیاں۔ اب یہ مردوں کے لیے بیان ہو رہی ہیں۔ غیر مسافحین، قید نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافحین، نہ کہ شہوت پوری کرنے والے، ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپ کر آشنائی لگانے والے۔ ومن یکفر، اور جو شخص انکار کر دے گا، بالایمانی، ایمان کا، فقد حبط، پس تحقیق ضائع ہو گئے ہیں، عملہ، اس کے عمل، وہو فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور جو شخص کفر کرے گا ایمان کے بعد، اور جو شخص کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، پس بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ ہر حلال چیز طیب ہوتی ہے۔ طیب اور حلال میں یہ فرق ہے کہ طیب وہ چیز ہوتی ہے نا جس میں کراہیت نہ ہو۔ ہر حلال چیز طیب ہوتی ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس سے کراہیت محسوس نہ ہو۔ مثال کے طور پر باسی چیزیں اور ایسی چیز جو خراب ہو کر بو چھوڑ جاتی ہے، بظاہر یہ چیز حلال ہے مگر طیب تو نہیں ہے نا، تو اسے ایسی چیز بھی کھانا مکروہ تحریمی تو کھائی نہیں جاتی، کیونکہ طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ حلال اور طیب میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ہر حلال چیز طیب ہوتی ہے، نہیں، ہر طیب چیز حلال ہوتی ہے لیکن ہر حلال چیز طیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ حلال اور طیب میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی کراہیت سے بھی پاک ہو۔ طیب وہ چیز ہوتی ہے جس میں کراہیت بھی نہ ہو، جیسے میں نے اگزامپل دی باسی چیز کی، یہ ہے تو یہ حلال لیکن یہ طیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے اور عورتوں سے شادی کے ضمن میں حلال اور حرام کے جو قوانین بیان کی نا، تو اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو حلال ہو اور اس کے ساتھ تمہارے لیے طیب بھی ہو، یعنی تمہیں اچھی بھی لگے، تمہیں کراہیت محسوس نہ ہو۔ ما طاب لکم فنکحوا ما طاب لکم، جو طیب ہو تمہارے لیے، جو اچھی لگے تمہیں، مرغوب بھی ہو۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے حلال اور طیب میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور کھانا ان لوگوں کا جن کو دی گئی ہے کتاب حلال ہے تمہارے لیے۔ اہل کتاب کا کھانا، یہاں کھانے سے مراد ذبیحہ ہے، عام کھانا نہیں۔ عام کھانا تو ہر غیر مسلم کا آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ اکثر مسلم ممالک میں، جیسے ہمارے ہاں اقلیتیں ہیں، تو ہمارے تو ادھر پڑوس میں ہندو بھی ہیں، اگر مجھے یقین ہے کہ یہ حلال کماتے ہیں اور ان کا کھانا صاف ستھرا، تو میں وہ کھا سکتی ہوں، میرے لیے جائز ہے۔ ہاں، میری دوست ہے، ان کے جو ہمسائے ہندو ہیں نا، وہ چونکہ شراب کا کاروبار کرتے ہیں، تو اس کو میں خاص طور پہ منع کرتی ہوں کہ ان کے گھر کا آیا ہوا کھانا مت کھایا کرو۔ تو غیر مسلم کا ویسے عموماً کھانا کھانا جائز ہوتا ہے، اللہ نے جائز کیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اہل کتاب کی جو اللہ تعالیٰ نے تخصیص کی ہے، اس سے مراد ان کا ذبیحہ ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ اس صورت میں حلال ہوگا جب اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہ وذکر اللہ کا جو قانون ہے نا، یہ بنیادی قانون ہے۔ کھانا تو ویسے جائز ہے اہل کتاب کا بھی، اس کے ذبیحے کا حکم ہے کہ ذبیحہ اس صورت میں حلال ہوگا جب اس پر وذکر اسم اللہ۔ پہلے جو دیکھیں، جو اہل کتاب تھے وہ اور تھے، اب تو ان میں ملحدین ہیں زیادہ تر، اب تو وہ اہل کتاب رہے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے اس معاملے میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ یہ میں آگے مزید جب نکاح کا مسئلہ آئے گا نا، اس میں مزید پوائنٹ واضح کرتی ہوں۔ تو یہ وذکر اللہ کا جو قانون ہے یہ بنیادی ہے۔ اگر انہوں نے اپنے ذبیحہ پر وذکر اللہ کا نام لیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہا ہے، تو اس صورت میں وہ جائز ہے، باقی جائز نہیں ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ہمارا کھانا تو ہے ہی پاکیزہ۔
تو ان کو بھی کھلا سکتے ہیں، مگر حدیث میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ دعوت کرو تو نیک اور متقی لوگوں کی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں، کیونکہ اگر تم نے فاسق اور فاجر کو کھانا کھلایا، اس سے مراد باقاعدہ دعوت کر کے کھلانا ہے، تو اس نے گناہ کیا تو اس گناہ میں تمہارا حصہ بھی ہوگا۔ اس کے برعکس اگر تم متقی اور نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے تو پھر اللہ کی اطاعت کے کام کریں گے وہ لوگ، تو اس نیکی سے تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم محبت کے ساتھ دعوت کرتے ہو تو اچھے نیک اور دیندار لوگوں کی کرو۔ غیر مسلم کو کھانا کھلانے میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے، اگر ضرورت مند ہیں یا پڑوسی ہیں تو ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، لیکن جو خلوص اور محبت کی دعوت ہو وہ مومنین، یہ ترغیب دی گئی ہے وہ مومنین کے لیے ہونی چاہیے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور حلال ہیں تمہارے لیے ایمان والی پاک دامنہ عورتیں، بلکہ یہ تو ترغیب دی گئی ہے کہ نیک عورتوں کو ترجیح دو جو پاک دامنہ ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا محسنات، یہ شوہروں والی عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ پاک دامنہ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر شوہر والی عورتیں ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر پاک دامن یا عفت شعار عورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کو ترغیب دے رہے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں پاک دامن عورت سے نکاح کرو جو بے حیا نہ ہو، بدکار نہ ہو، اور پھر آگے نکاح کی شرائط بھی ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور حلال ہیں تمہارے لیے پاک دامنہ عورتیں اہل کتاب کی جن کو دی گئی ہے کتاب تم سے پہلے۔ کتابیہ عورت سے نکاح، یعنی ذبیحہ کے علاوہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے بھی نکاح حلال ہے۔ ان کی پاک دامنہ عورتیں بھی حلال ہیں جن کو پہلے کتاب دی گئی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اہل کتاب میں یہ دونوں شامل ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ البتہ مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں آپ ایک صریحاً آیت پڑھ کے آئی ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ یہ تو اسلام کی اجازت ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتی ہے، مشرکہ ہے، اس صورت میں اس سے نکاح کرو، بغیر ایمان کے نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم موجودہ دور میں یہود و نصارہ کو دیکھتے ہیں تو ان کی اکثریت کسی مذہب کی قائل نہیں ہے، یہ دہریہ ٹائپ لوگ ہیں، صحیح معنوں میں اہل کتاب نہیں ہے، لہٰذا نہ ان کا ذبیحہ حلال ہوگا نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہوگا اس وقت۔ یہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابیہ عورت سے نکاح کیا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا تھا، تو اس پر حضرت حذیفہ نے کہا تھا کہ اللہ نے اجازت نہیں دی، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا بے شک اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن تمہارے پاس ایسی عورت کی عظمت کی کیا دلیل ہے، اور اس میں خطرہ ہے کہ مسلمان کہیں بدکار عورت کی چنگل میں نہ پھنس جائے اور تمہارے بھی اخلاق تباہ کر دے گی، یہ فرمایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ مسلمان مرد تو کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، مگر عیسائی یا یہودی مرد کسی مسلمان لڑکی سے نکاح اس کا جائز نہیں ہوگا۔ ویسے آج کے فقہا تو یہی کہتے ہیں کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آج وہ رہے ہی نہیں نا، وہ اہل کتاب تو وہ اہل کتاب نہیں ہیں جو پہلے تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے، اب تو ان کتابوں میں بھی بڑی پیمانے پہ رد و بدل ہے، اور یہ دہریہ ٹائپ لوگ بن کے رہ گئے اور ہر حرام چیز کو انہوں نے حلال کیا ہوا ہے۔ لیکن اس ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کے جو عورتیں ہیں مسلمان ان سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری مسلمان عورتیں ہیں ان سے یہود و نصارہ شادی نہیں کر سکتے، اور اس پر بڑا واویلا بھی کیا جاتا ہے۔ جرمن کا ایک یہودی تھا لیو پولڈ، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے اپنا نام اسد رکھا تھا، اس نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور جس وقت وہ مسلمان ہوا بڑا پکا مسلمان ہوا تھا۔ وہ شام اور فلسطین کے علاقے میں سفر کر رہا تھا، اور ایک سفر میں اس کا ایک بدو مسلمان اس کا ساتھی تھا سفر کا، راستے میں اس نے کھانا لیا اور اس کو کھانے کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ اس نے انکار کیا پہلے تو، لیکن اس نے کہا تم بھی مسافر ہو میں بھی مسافر ہوں تو کھانا کھانے میں کیا حرج ہے، چنانچہ وہ جو جرمنی یہودی تھا وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا کھانا کھانے۔ دوران گفتگو اب اس نے بدو سے یہ سوال کیا کہ جب ایک مسلمان کتابی عورت سے شادی کر سکتا ہے تو پھر ایک کتابی مرد مسلمان عورت سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟
اب وہ جو بدو تھا وہ اسلام کا گہرا شعور رکھتا تھا، کہنے لگا، بدو وہاں کے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، عرب کے دیہاتی لوگوں نے بدو کہتے ہیں، اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان ہے، ہم سب کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ چنانچہ جب کتابیہ عورت مسلمان کے گھر میں آئے گی تو وہ اپنے نبی کی تعظیم پائے گی، اسے کسی قسم کی ذہنی کوفت نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس جب یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو جب کوئی مسلمان عورت یہودی یا عیسائی کے گھر میں جائے گی تو وہ ہر وقت ذہنی کوفت میں مبتلا رہے گی۔ تو اس لیے یہ حکمت ہے اس میں کہ مسلمان عورت کا نکاح جو ہے وہ کسی عیسائی یا یہودی کے ساتھ جائز نہیں۔ اور آج میں پھر ایک دفعہ وضاحت کر دوں کہ آج کے دور میں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے جو اہل کتاب ہیں وہ والے اہل کتاب نہیں ہیں، یہ دہریہ ٹائپ بن کر رہ گئے ہیں، یہ صحیح معنوں میں اہل کتاب نہیں ہے۔ لہٰذا فقہا یہی کہتے ہیں کہ نہ تو ان کا ذبیحہ کھایا جائے، نہ ہی ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے۔ احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ عورت سے جب نکاح ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات، اس کا اخلاق، ہر چیز کا اثر مرد پہ بھی پڑے گا، آگے آنے والی نسل پہ بھی پڑے گا۔ آگے پھر نکاح کی شرائط جو بھی میں نے بتا دی تھیں، یہ سورہ نساء میں بھی گزری ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص انکار کر دے گا ایمان کا، فقط حبط عملہ، پس تحقیق ضائع ہو گئے اس کے عمل، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، یعنی اسلام لائے گا پھر اس سے پھر جائے گا، تو اب اس صورت میں خواہ وہ یہودی بن گیا ہے یا نصرانی بن گیا ہے، تو اس صورت میں نہ اس کا ذبیحہ حلال ہے، نہ اس کی عورت سے نکاح درست ہے، مرتد ہو گیا ہے، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والا ہے۔ کافی ہے یہ ایک اور آیت پڑھاؤں؟ سمن آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پڑھا دوں؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کی طرف، فاغسلوا پس تم دھو لو، وجوہکم اپنے چہرے، وایدیکم اور اپنے ہاتھ، الی المرافق کوہنیوں تک۔ اے ایمان والو، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، فاغسلوا پس تم دھو لو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا اور تم مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور تم دھو لو اپنے پاؤں، الی الکعبین ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک۔ وامسحوا اور تم مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور تم دھو لو اپنے پاؤں، الی الکعبین ٹخنوں تک۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو، آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے تو ظاہری طہارت کے مسائل آ رہے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو تم دھو لو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ، الی المرافق کوہنیوں تک، اور تم مسح کرو اپنے سروں کا، اور تم دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ نماز چونکہ دیکھو ام العبادت ہے نا، تو اس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ بعض چیزیں فرائض میں ہیں، بعض چیزیں سنتیں ہیں۔ فرائض یہ جو چار چیزیں بیان ہوئی ہیں، یہ فرائض میں شامل ہیں۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ باقی جو وضو کی ڈیٹیل ہے، سنتیں اور مستحبات، وہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سنتیں کیا ہیں؟ کلی بھی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، نماز وضو کی جو ترتیب ہے وہ بھی سنت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ 3 دفعہ دھونا ہر عضو کو، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ بھی دھویا اور 3 دفعہ بھی دھویا۔ ٹھیک ہے، 1 دفعہ دھونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن وہ ادنا درجہ ہے وضو کا۔
ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ سنت ہے۔ اگر آپ پانی کم ہو، کوئی مجبوری کی حالت ہو، پانی کم ہو اتنا کہ آپ ایک ایک دفعہ دھوئیں گے تو پانی ختم ہو جائے گا، تو ایک ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، وضو اس سے بھی ہو جائے گا۔ اور کہیں جلدی ہے، جلدی جلدی آپ وضو کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی ایک دفعہ دھو سکتے ہیں، لیکن سنت کیا ہے؟ 3 دفعہ دھونا۔ تو کچھ چیزیں یہ فرائض ہیں جو اللہ نے یہاں بیان کی ہے، کچھ چیزیں سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ مستحبات جیسے گردن کا مسح کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ خلال کرنا انگلیوں کا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ کانوں کا مسح کرنا بعض کہتے ہیں مستحب ہے، بعض کہتے ہیں سنت ہے، تو کانوں کا مسح کرنا یہ بھی مستحبات میں آتا ہے، گردن کا مسح بھی مستحبات میں آتا ہے۔ تو یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ اپنے چہروں کو دھو لو، دوسرا اپنے کونیوں کو اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں سمیت، اور تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہوتا ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور تم دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت، ٹھیک ہے۔ وضو کا طریقہ تو الحمدللہ ہم سب کو ہی آتا ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وضو جو ہے یہ ظاہری طہارت ہے جو ہر نماز سے پہلے ضروری ہے۔ آگے ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ہو جنوباً ناپاک یا جنابت کی حالت میں، فَطَّهَّرُوا، پس خوب پاکیزگی حاصل کرو۔ وَإِن، اور اگر تم ہو جنوباً ناپاک، فَطَّهَّرُوا، پس خوب پاکیزگی حاصل کرو۔ اگر تم ناپاک ہو تو خوب پاکیزگی حاصل کرو۔ ناپاکی دیکھیں 2 طرح کی ہوتی ہے نا، ایک وضو کی حاجت ہونا اور ایک غسل کی حاجت ہونا۔ وضو کی حاجت کو حد سے اصغر کہتے ہیں، چھوٹی ناپاکی، اور غسل کی جب حاجت ہوتی ہے انسان کو تو اس کو حد سے اکبر کہتے ہیں، یعنی بڑی ناپاکی۔ اور جنابت کا لفظ پیچھے گزرا ہے لفظ، اس میں بھی میں نے ڈیٹیل بتائی تھی، اس کا مطلب ہے دوری، کیونکہ اس حالت میں انسان پاکیزگی سے بھی دور ہو جاتا ہے اور فرشتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ جب انسان مکمل طور پر ناپاک ہو جاتا ہے، جب انسانی جسم سے مادہ منویہ شہوت کے ساتھ خارج ہوتا ہے، اور دوسرا حیض اور نفاس کی حالت میں انسان مکمل طور پر ناپاک ہو۔ یہ 2 حالتیں ہوتی ہیں جس میں انسان جنبی ہوتا ہے، مکمل ناپاک۔ تو اس ایسی صورت میں جب انسان مکمل ناپاک ہو تو جسم کو پاک کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے۔ جس طرح وضو کے فرائض اللہ نے یہاں بتائے نا، اسی طرح غسل کے بھی فرائض ہیں، ان کی ادائیگی کے بغیر انسان پاک نہیں ہوتا۔ اور وہ کون سے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ غسل کے فرائض، غسل کا ایک سنت طریقہ ہے، لیکن اس سے پہلے فرض ہیں، فرض بھی پورے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں جی بتائیں، غسل کے فرائض۔ ہاں یہ 3 فرائض ہوتے ہیں غسل کے، ٹھیک ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر پانی بہانا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، یہ فرائض ہیں۔ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، اس لیے اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی نا تو غسل مکمل نہیں ہوتا۔ پھر غسل کا ایک سنت طریقہ ہے کہ پہلے جو ہے جسم پہ جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر دیا جائے۔ اور پہلا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کو ضرور آپ فالو کیا کریں کہ جس وقت صبح اٹھیں کسی برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں، کسی پاک برتن میں، جب تک کہ ہاتھ دھو نہ لیں۔ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک 3 دفعہ اچھی طرح ہاتھ نہ دھو لیں اس سے پہلے کسی برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنے چاہیے۔ غسل کی حاجت ہو تو پھر اس کے بعد غسل کرنا چاہیے، جو سنت طریقہ ہے کہ پہلے آپ ناپاکی کو دور کر لیں اور اس کے بعد آپ وضو بنا لیں اور اس کے بعد آپ غسل کریں۔ ویسے اگر آپ وضو نہ بھی بنائیں گی اور آپ نے غسل کے فرائض پورے کر لیں تو وضو آپ کا خود بخود ہو جائے گا، لیکن طریقہ یہی ہے انسان کو اپنے اس میں عمل میں رکھنا چاہیے کہ پہلے آپ اچھے طریقے سے ناپاکی دور کریں، جہاں لگی ہوئی ہے گندگی وہ صاف کریں، اور اس کے بعد آپ وضو کریں، اس کے بعد آپ غسل کریں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔
یہ تو تھا غسل کی حالت میں پاکیزگی حاصل کرنا. فطہروا خوب پاکیزگی حاصل کرو. وَإِن اور اگر تم ہو مرضى بیمار، اور اگر تم ہو بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء یا آیا ہو، احدم کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط، غائط کا مطلب میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا پست جگہ سے، من الغائط پست جگہ سے، اور مراد اس سے کیا ہے؟ قضائے حاجت کی جگہ سے. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا آیا ہو تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کی جگہ سے، او لامستم النساء یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، فلم تجدو پھر نہ تم پاؤ ماء پانی، فتیمموا پس تم تیمم کر لو، صعیدا طیبا پاک مٹی سے، فامسحوا پس تم ملو، بوجوہکم اپنے چہروں پر، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر، منہ اس میں سے. ما یرید اللہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ، لیجعل کہ وہ ڈالیں، علیکم تم پر، من حرج کوئی تنگی، ولکن یرید اور لیکن چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیطہرکم کہ وہ تمہیں پاکیزہ کریں، ولیتم نعمتہ اور تاکہ وہ پوری کر دیں اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اسلام میں یہ آسانی رکھی گئی ہے تیمم کی، پچھلی امتوں میں نہیں تھی. نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ، لیجعل کہ وہ ڈالیں تم پر، من حرج کوئی تنگی، اور لیکن وہ چاہتے ہیں، لیطہرکم کہ وہ پاک کریں تمہیں، ولیتم نعمتہ اور تاکہ وہ پوری اللہ